میرے بعد دو علمی شخصیات جلوہ گر ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنے علم سے اور محمد و آل محمد کے فضائل سے آپ کے قلوب و ذہان کو معطر و منور یقیناً فرمائیں گے۔ مختصر گفتگو سہارا لیا ہے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیہ مقدسہ کا جس میں اللہ جنتی اور جہنمی صحابہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے بابا سے۔ کیونکہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی عزت کروائی جا سکے جو نسلی بے عزت ہے۔ خدا کو سلامت اور ایسے بے عزت ہیں کہ انہیں اللہ بھی عزت نہیں دینا چاہتا۔ ان کی عزت کی کروانے کی کوشش بالخصوص پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے اور یہ کوئی نئی کوشش نہیں ہے۔ بزرگ تشریف فرما ہے کہ قبلہ و کعبہ اس بات کی تائید فرمائیں گے۔ خطیب عرب و عجم عزت مآب قبلہ و کعبہ علامہ اختر عباس العربی صاحب تشریف فرما ہے، مجھ سے کروڑ درجے بہتر پڑھنے والا، میں تو ان کی جوتی کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں، سادات کا کمی ہوں، سادات کا نوکر ہوں۔ بابا توصیف شاہ جی سرکار کا یہ پیار ہے، یہ محبت ہے کہ گھر کا سمجھ کے اپنا سمجھ کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ بھی اس فہرست میں اپنا نام لکھوا لیں جس فہرست میں نبی نام لکھوانے کو صلوات کا سہارا دیجئے بابا سے بلند دیں۔ سرکار یہ کوئی پہلی کوشش نہیں ہے، یہ کوشش پہلے غیر سیاسی طور پہ کی جاتی تھی، اب سیاسی طور پہ اسے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرکاری طور پہ سرکاری طور پہ اسے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ان بابوں کی کوئی عزت افزائی ہو جائے۔ اور جی بابے ہی ہیں یہ، اور ہو بھی نہیں سکتی، کوئی کروانا چاہے بھی تو کم از کم غیرت والا بندہ تو ان کی عزت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی نسلی بے غیرت شیعوں کا لبادہ اوڑھ کے ان کو رضی اللہ کہتا رہے تو وہ علیحدہ بات، لیکن ان کی عزت ناممکن ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے اور کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے لوگ دنیا بالخصوص شیعہ نے حیدر کرار مان جائیں کہ یہ لوگ بھی عزت کے قابل ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ڈاکے ڈالے گئے، روایات لکھی گئیں، القابات چوری کیے۔ آپ کی توجہ ہے؟ آل محمد علیہ السلام کے القابات کو، روایات کو، فضائل کو ان چوروں کے اوپر، ان ڈاکوؤں کے اوپر باقاعدہ طور پہ فٹ کیا گیا۔ انہیں فضائل کا لبادہ اڑا کے، یہ جعلی روایات لکھوا کے انہیں پیش کیا گیا۔ راوی جھوٹے، روایتیں جھوٹی، اور آخر کار یہ سب کچھ کر آ کے کسی طریقے سے ہو جائے۔ اور نام کیا دیا گیا؟ توہین اصحاب، صحابہ کی توہین کا بل۔ میرے شیعہ جتنے احباب یہاں تشریف فرمائیں، ان کو آج تک یہی نہیں پتا کہ لفظ اصحاب جو ہے بحیثیت کوئی اتنا کوئی عزت والا معنی نہیں رکھتا۔ اصحاب آپ صحبت میں بیٹھنے والے کو اصحاب کہہ سکتے۔ اصحاب کی عزت تب ہے کہ اگر وہ اصحاب جنت ہیں، اور اصحاب جنت بھی ہیں اور اصحاب نار بھی ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں برابر اصحاب جنہ اور اصحاب نار۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جو نار والے اصحاب ہیں وہ جنت والے اصحاب کے ہرگز برابر نہیں۔ یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ
کہ 14ویں صدی کا ملا انہیں برابر کہے گا. بھائی خدا ان ہاتھوں میں کسی کا محتاج. 14ویں صدی کا ملا انہیں برابر کہے گا. تو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ یہ ہرگز برابر نہیں. بھائی اگر اصحاب رسول ہونا، یہ بڑی متوجہ ہو کے بات سننی ہے کہ اصحاب رسول ہونا، اگر کوئی اصحاب رسول ہے تو اس کا رسول کو کیا فائدہ؟ جو کوئی اصحاب رسول ہے، صحابی ہونا صحابی کے لیے فائدہ مند ہے، رسول کے لیے نہیں. رسول کے لیے صحابی کی ضرورت نہیں ہے، ناصر کی ضرورت. انصار اور ہیں، اصحاب اور ہیں. بھائی اگر کوئی بندہ صحابی ہے، دیکھیں نبی رحمت نے اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت کے بعد لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. متوجہ ہیں آپ؟ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. 1 سے 10 ہوئے، 10 سے 100 ہوئے، 100 سے لاکھ ہوئے، غدیر تک 1.25 لاکھ ہو گئے. کیا کہلائے؟ صحابی رسول. کیا کہلائے؟ صحابی رسول. ان کے صحابی ہونے کا رسول کو فائدہ نہیں، ان کو فائدہ ہے. کیا مطلب؟ انسان تھے، انسانیت نہیں تھی. ہاتھ اور منہ تھا، کھانا تھا، پر کھانے کی تمیز نہیں تھی. ظاہری طور پہ انسان تھے لیکن اندرونی طور پہ حیوان تھے. رسول کو ان کی صحابیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اتنا بھی فائدہ نہیں ہوا کہ رسول نے ان سے کچھ نہیں مانگا سوائے اجر رسالت الا المودۃ فی القربى کے. کوئی بندہ ثابت کر دے رسول نے کسی صحابی سے کچھ مانگا. میں جملہ بھی پڑھوں گا اور بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. خاندانی شیعہ تو اس لفظ میں چپ نہیں رہنے لگا. رسول نے کاغذ قلم مانگا. یہ نبی کو تو کاغذ قلم دے نہیں سکے اور رسول کو کیا دیتے؟ رسول کو صحابہ کی ضرورت نہیں. صحابی ہونا اور ہے، ناصر ہونا اور ہے. جو نصرت کرے وہ ناصر ہوتا ہے، جو صحبت میں بیٹھے وہ صحابی ہوتا ہے، جو فائدہ اٹھائے اسے صحابی کہتے ہیں، جو فائدہ پہنچائے اسے ناصر کہتے ہیں. بھائی خدا ان ہاتھوں میں کسی کا محتاج. جو فائدہ اٹھائے اسے صحابی کہتے، جو فائدہ پہنچائے اسے ناصر کہتے. اسی لیے تاریخ میں ہمیں، جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں قبلہ کی موجودگی میں دعا لینے کی خاطر، 2 عظیم سادات سے دعا لینے کی خاطر یہ لفظ لینے لگے. جب ہم تاریخ پڑھتے تو ہمیں 2 کردار نظر آتے. ایک کردار کو تاریخ نے صحابی لکھا، ایک کردار کو تاریخ نے ناصر لکھا. جسے صحابی لکھا وہ ابو سفیان ہے، جسے ناصر لکھا وہ جناب عمران ہے. خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج. جسے صحابی لکھا وہ ابو سفیان ہے. اس پہ لعنت کر لیں آپ. اتنی ڈھیلی لعنت میں نہیں کرندا اللہ تعالی. اتنی ہی بلند ایک صلوات کا سہارا دیجئے بابا جی. جسے تاریخ نے صحابی لکھا وہ ابو سفیان ہے، جسے ناصر لکھا وہ جناب حضرت عمران ہے. حضرت عمران نے نصرت رسالت کی. حضرت عمران نے رسول خدا کی نصرت بھتیجا سمجھ کے نہیں کی، اللہ کا نبی سمجھ کے کی. بھتیجا سمجھ کے نہیں نصرت کی. بس اتجاری دعا چاہیے مجھے. بھتیجا سمجھ کے نہیں، سیدزادہ نبی سمجھ کے. اور ایسی نصرت کی حضرت عمران نے کہ آج نبی کا دین ہے ہی نصرت عمران کے صدقے کا.
صحابی 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 کی رٹ لگانے والے بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولویوں، ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ کون محمد کا صحابی ہے، ہمیں یہ بتاؤ کون محمد کا ناصر ہے۔ فائدہ اٹھانے والے نہ بتاؤ، فائدہ پہنچانے والے بتاؤ، کیونکہ صحابہ میں فرق ہے۔ وہ بھی صحابی تھے جنہوں نے حسین کو مدینے سے چلتا ہوا دیکھا، لیکن انہوں نے حسین کی نصرت نہیں کی۔ اور وہ بھی صحابی تھے، چاہے وہ مصطفیٰ کے تھے، چاہے وہ مرتضیٰ کے تھے، چاہے وہ حسن مجتبیٰ کے تھے، چاہے وہ سید الشہداء کے تھے، جنہیں شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے فرمایا کہ تم سے میں بھی راضی، میری ماں بھی راضی، خدا تمہاری ہائے قبول کرے، تم سے میرا نانا بھی راضی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ۔ لیکن وہ صحابیت کی منزل سے آگے بڑھے، وہ صرف اصحاب حسین نہیں تھے، وہ ناصران حسین تھے۔ وہ ایسے ناصران حسین تھے کہ ان کی نصرت کو دیکھ کے اوے شیعت اس جملے تے ہائے نہ نکلی، ان کی نصرت کو دیکھ کے یوم عاشور 61 ہجری کربلا کے میدان میں اللہ کے نبی کے پیارے نواسے نے ایک مرتبہ نہیں سیدزادہ لاتعداد مرتبہ مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، نانا جیسے صحابی مجھے ملے ہیں خدا تمہاری ہائے قبول کرے، ایسے آپ کو بھی نہیں ملے۔ اور یہاں تک روایت ملتی ہے کہ قبلہ اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ سرکار سید الشہداء نے فرمایا کسی کو نہیں ملے وہ جو کربلا میں نصرت سید الشہداء کے لیے تشریف لائے تھے۔ ان میں اصحاب رسول بھی تھے، جان نثاران مصطفیٰ بھی تھے، اصحاب امیر المومنین بھی تھے، اصحاب امام حسن بھی تھے، اور اصحاب امام حسین بھی تھے۔ لیکن آج میں رسول کی اس صحابی کا ذکر کرنے لگا ہوں جو کربلا تو نہیں آ سکا، لیکن جب وہ شام کے بازار میں آیا، خدا تمہاری ہائے قبول کر، مجلس سیدزادہ داخلہ شام کے عنوان سے، آج یکم سفر ہے۔ وہ شیعہ ہی نہیں جسے اس بات کا علم نہ ہو کہ 10 محرم سے بڑا دن ہے یکم سفر کا دن۔ خدا آپ کی ہائے قبول کر، مہربانی کیجئے گا مجھے امام حسین کا ادنا سا ذاکر سمجھتے ہوئے میرے ان لفظوں کو اپنے دل کی تختی پہ جگہ دیجئے گا۔ بامر مجبوری انسان مجبور ہو سکتا ہے سیدہ، اگر کوئی 10 محرم کو زنجیر زنی نہ کر سکے، حسین ابن علیہ السلام کو خون کا پرسہ پیش نہ کر سکے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ پھر وہ 12 محرم کو زنجیر زنی ضرور کرے۔ آپ سوچیں گے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اہل عرفان کہتے ہیں کہ 12 محرم کا دن کائنات کی تاریخ کے اندر 10 محرم سے بڑا غم والا دن ہے، اس لیے کہ 12 محرم کو پہلی پیشی ہے علی کی بیٹی۔ خدا تمہاری ہائے قبول کرے جو رو پڑے، سیدہ سلامت رکھے۔ یہ آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ آج یکم سفر المظفر ہے، کون کہتا ہے محرم ختم ہو گیا؟ 11 محرم سے اس بی بی کا محرم شروع ہوتا ہے جس نے حسین بچانا، جس نے حسینیت کو بچانا ہے، جو حسینیت کی بقا کی ضامن ہے۔ علی کی بیٹی یکم سفر، اگر کوئی 10 محرم کو زنجیر زنی نہ کر سکے سیدزادہ، وہ 12 محرم کو، اور اگر کوئی 12 محرم کو زنجیر زنی نہ کر سکے تو اس کی نیت ہو تو پھر وہ 25 محرم کو زنجیر ضرور مارے، کیونکہ یہ دن ہے اس کا جو اپنے بابا کے لیے پانی نہیں خون روتا رہا۔ جزاک اللہ مولا اڑتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل فرما۔ کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو سیدہ کی غربت پہ ہائے کہتا، جو 25 کو زنجیر زنی یا خون کا پرسہ نہ پڑھ سکے، اسے چاہیے کہ وہ یکم سفر کو ضرور حسین ابن علی کو خون کا پرسہ دے، کیونکہ یکم سفر
کائنات کا وہ منحوس ترین دن کہ اس سے بڑا غمگین دن کیا ہوگا کہ 3 دن ہو گئے تھے علی کی بیٹی کو. جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. 3 دن ہو گئے تھے سیدہ کو. دمشق کے باہر باب السعد سے دور خیمے لگے ہوئے تھے علی کی بیٹی کے. میں ایک جملہ پڑھوں گا، بے ساختہ تمہاری چیخ نکلے گی. 3 دن مسلمان بازار سجاتے رہے، روشنیاں چراغاں کرتے رہے، ہوشیاں تو رہائے نہ نکلے. 3 دن کے بعد یہ حسین ابن علی کے سر نیزوں پہ سوار عزادارہ نے مظلوم کربلا تاریخ لکھتی ہے کہ یہ شام کا بازار ہے، اور سہل ابن سعد جسے دنیا سہل سعدی کے نام سے جانتی ہے، یہ محمد کا صحابی شام کے بازار میں شامیوں سے پوچھ رہا ہے بدبختو تمہاری کون سی عید ہے؟ جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کرے. آج تم نے زرق برق لباس پہنے ہیں، آج تم مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہو. ایک شامی سہل ابن سعد کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ہم سے نہ پوچھ، ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے ایک باغی مارا گیا. جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کرے. ایک باغی مارا گیا. سہل ابن سعد نے جب لفظ باغی سنا، اس کی نظر پڑی کہ نیزوں پہ چاند سے زیادہ روشن ایسے سر سوار ہیں جن سے نکلنے والا نور اللہ کے عرش کو منور کر رہا ہے. سہل ابن سعد سے رہا نہ گیا. یہ چلتے چلتے وہاں آیا جہاں ایک بوڑھا جس کے گلے میں داغ. جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کرے. گردن جھکی ہوئی اس نے قریب آ کے سلام کیا، السلام علیکم حضور. جناب سجاد نے بڑی مشکل سے نیم کی طرح جھکی ہوئی کمر کو اللہ کے علف کی طرح سیدھا کر کے کہا او میرے نانا کے صحابی ایک بار پھر سلام کر، او مجھے دنیا باغی کا بیٹا. جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کرے. جب لفظ آیا نا نانا کا صحابی، سہل سے رہا نہ گیا. آ کے قدموں میں گر کے کہتا ہے مجھے نانا کا صحابی پکارنے والے